ٹی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی سے کسی بھی قسم کے بیک چینل رابطوں کی تردید کر دی۔ ٹی جی آئی ایس پی آر کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فوج کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، سیاسی معاملات سیاستدانوں کو خود طے کرنے چاہیے۔ پاک فوج کے دستے دریائے سوات کی بپھری لہروں کا مقابلہ کرنے گھر پہنچ گئے۔ 5 مقامات پر پھنسے 70 سے زائد افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، 7 لاشیں نکالی گئیں، مزید کی تلاش جاری۔ 10 کا سے تعلق رکھنے والے 18 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ 10 کی فیملی فضاگٹ میں دریا کنارے ناشتے میں مصروف تھی کہ بپھری لہروں نے آ گھیرا۔ سیلفی لینے کے لیے پتھروں پر بیٹھے بچوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ سیاحوں نے الزام لگایا، ریسکیو حکام کو بروقت اطلاع دی مگر وہ 1.5 گھنٹے بعد آئے، بچے ان کے سامنے پانی میں بہہ گئے۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور حادثات میں 4 شہری جاں بحق۔ لیاری کے علاقے بکرا پیڑی پل کے نیچے دیوار گرنے سے ایک شخص ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ لیبر اسکوائر اور سورجانی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب بائک سلپ ہونے سے 53 سالہ شہری جان سے گیا۔ 36 گرنے کے واقعات میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ بارش کے دوران شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم رہا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مختلف حادثات میں مزید 2 بچے جاں بحق، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ لاہور، وزیر آباد، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر شگاف پڑ گیا۔ پتوکی کے علاقہ کوٹ رانجھا میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق، تیسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پاکستان نے پہلے بھارت کی اجارہ قبول نہ کی، کبھی آئندہ کرے گا۔ معرکہ حق میں کشمیر کی لائن آف کنٹرول سے ساحل سمندر تک بھارتی جارحیت کا بہترین جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے اہم خطاب۔ کہا، معرکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ ہندوستان کی دہشت گردانہ پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دیں۔ ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج میں مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط چیز میں بھی ساتھ دیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا، مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ملک کی سلامتی میں بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا۔ OIC اجلاس میں ایران کے معاملے پر خصوصی سیشن ہوا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات مثبت رہی۔ ضمنی گرانٹس کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ایوان نے گزشتہ مالی سال کے لیے 180 ارب 87 کروڑ 17 لاکھ 90 ہزار کی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ اسپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی۔ سندھ میں الیکٹرک وہیکلز اور ہائیبرڈ بسیں لانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ کا اجلاس۔ ریڈ لائن اور یلو لائن BRT کے جاری تعمیراتی کام کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور لاہور میں ٹریفک وارڈن پر تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج، 3 افراد کو دھر لیا گیا۔ تھانہ لٹل روڈ میں درج مقدمے میں علی عباس، ظہور بھٹی اور سردار علی سمیت 5 ملزم نامزد۔ دوسری جانب وکلا برادری کا واقعے سے لاتعلقی کا اظہار، معاملے کی انکوائری کا مطالبہ۔ شہریوں کی جانب سے بھی وارڈن کو تشدد کا نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता ताल्लुकात मजबूत बनाने और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने पुरखुलूस और खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। उम्मीद है ट्रंप गज़ा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए गए हर कदम का खैर मकदम करता है। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुत्तफ़िक हो गए। इसराइली अखबार ने दावा किया, दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राबता हुआ जिसमें गजा जंग के जल्द खात्मे और अब्राहम मुआहदे की तोसी पर इत्तफाक किया गया। मुआहदे के तहत हमास रहनुमाओं को जिला वतन करके मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का इंतजाम संभालेंगे। तमाम यरगमालियों को भी रिहा किया जाएगा। ट्रंप ने वादा किया, अमरीका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम लगाकर गजा में इमदाद का दाखिला रोक दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा ने मुश्तरका बयान में कहा, फ़ौज को 2 रोज़ में हमास को इमदाद पर कब्जे से रोकने का मंसूबा पेश करने की हिदायत है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। इसराइल ने जानबूझकर भूख को हथियार बनाया है। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया के पीछे पड़ गए। कहा, सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली खबरें देने वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर का हर साल 10 लाख गैर कानूनी तारकीन को बेदखल करने का भी ऐलान। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा, गैर कानूनी तारकीन में बड़ी तादाद जुराइम पेशा अनासर की है। बिग ब्यूटीफुल के बिल के जरिए अमरीकी मईशत को बेहतर करेंगे।